میں نظر عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بسم اللہ. حاضرین مجلس جو باہر تشریف فرما ہے ان سے بدست گزارش ہے کہ فرش پر کافی وسعت ہے، آنے کی زحمت کریں. امام علی مقام کے آفاقی شخصیت کے مناسبت سے وقت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر کچھ بیش قیمتی کلمات قبل ایک نعرہ صلوات کی گزارش. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. خلوص دل کی، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا. خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین لکھنا. خلوص دل کی تمہاری تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں گے. نور بن کر تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں گے. نور بن کر تم ایسا کرنا اپنے گھروں میں درود پڑھ کر حسین لکھنا. خلوص دل کی اذان دیں گی تمہاری
نماز پل کے ادا کریں گی، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، پلکیں اذان دے گی۔ تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا، جہاں شہیدوں کا نام لکھا ہو سب کے اوپر، جہاں شہیدوں کا نام لکھا ہو سب کے اوپر، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، حسین لکھنا، خلوص روشنائی دل میں بھر کر، دیدہ تر حسین لکھنا، وہ برسیاں وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ صحرا تپتے پکارتے ہیں، کتاب دل میں برابر حسین لکھنا، کربلا جا کر آخری بات، کربلا جا کر حسین لکھنا، کربلا جا کر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر، بدیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا دے کتاب کی ورقوں پہ حسین لکھنا، خلوص روشنائی لے
کر بدیدہ تر حسین لکھنا حسین لکھنا حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید تہذیب الحسن رضوی ابن سید محمد حسین رضوی الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اللہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصراط الله اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صلوات حضرات قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ مائدہ۔ یہ سورہ ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اسی سورہ میں آیہ بلغ بھی موجود ہے اور اسی سورہ کا جز آیہ تکمیل
دین بھی ہے۔ اور اسی سورہ میں آیہ ولایت بھی موجود ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی بالکل ابتدا میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو وفا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وعدے کو وفا کرنا ایک مستحسن عمل ہے تمام عالم انسانیت کی نظر میں۔ وعدے کو وفا کرنے کا تعلق صرف قرآن سے یا اسلام سے یا ہمارے مذہب سے یا کسی خاص عقیدہ اور نظریہ رکھنے والوں سے یا کسی مخصوص شہر کے یا ملک کے باشندوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو تھوڑا سا بھی غیرت رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وعدہ کیا جائے تو اسے وفا کیا جائے۔ چونکہ ہمارے دین میں انسان کو انسان بننے پر یا پھر انسان بنے رہنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لہذا اسلام میں بھی وعدے کو وفا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن میں اللہ کے اپنے بندوں سے وعدے ہی وعدے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کہیں جنت کا وعدہ، کہیں جنت میں بہنے والی نہروں کا وعدہ، کہیں جنت میں ابلنے والے چشموں کا وعدہ، کبھی جنت کے مکانوں کا وعدہ، جنت میں حوض کوثر کا وعدہ، سلسبیل کا وعدہ، امن و امان کا وعدہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تمام وعدے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام کی نہ صرف یہ کہ ہماری کتابوں میں درج ہے، بلکہ اہل سنت کی مستند اور معتبر کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کو ان کی 6 صحیح کتابوں میں سب سے زیادہ درجہ حاصل ہے، اور ان دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 صحیح کتابیں، ان میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ اس حدیث کا لطف ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئے گا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے سے بھی کوئی وعدہ کر لے تو اسے وفا کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا، یہاں سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بتانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی کبھی لوگ غار حرا اور غار ثور میں بھی کنفیوز ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بڑے بڑے شعراء کنفیوز ہوئے ہیں اور غار ثور کے حالات غار حرا کہہ کے بیان کر دی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ غار ثور کا تعلق جو ہے وہ پیغمبر کی ہجرت سے ہے۔ جب پیغمبر نے ہجرت کی تو پیغمبر نے غار ثور میں پناہ لی، اور وہاں ایک صاحب پیغمبر کے ساتھ تھے اور ان کا رونا اور یہ وہ بہت سے واقعات ہیں۔ اور غار حرا وہ ہے کہ جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
آپ بہت دیر سے خاموش ہیں، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے ایک جملہ عرض کروں کہ حیرت اسی بات پر ہے کہ لوگوں کو غار ثور کا ساتھی یاد رہتا ہے، غار حرا کا ساتھی یاد نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد بھائی، غار ثور کا ساتھی تو یاد رہتا ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ غار ثور میں تھے، لیکن غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ کون تھا؟ تو ساری تاریخیں متفق ہے کہ غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بہرحال مجھے پہلی وحی کے سارے حالات نہیں عرض کرنا ہے، میں تو وعدے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ وعدہ آپ سے رہا کہ گفتگو پوری وعدے ہی پر ہوگی مصائب تک۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو تھوڑی دیر موری طرح متوجہ ہو جائیں، موبائل وغیرہ سے تھوڑی دوری کر لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل آئے اور پیغمبر اسلام کے اوپر اقرا کی آیتیں نازل ہوئی۔ اب جب پیغمبر غار حرا سے نکلے، اب پڑھیے جا کے آپ تمام سیرت کی کتابوں میں کہ جب پیغمبر غار حرا سے نکلے تو پیغمبر سیدھے جناب ابو طالب کے پاس آئے، سیدھے پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد چونکہ جناب ابو طالب پیغمبر کے گارجین کی حیثیت رکھتے تھے، پیغمبر کو پالا تھا، لہذا ان کے پاس آئے، سرپرست تھے پیغمبر کے، پیغمبر کے لیے ولی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آنے کے بعد ان سے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اور ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے۔ بہت توجہ، آپ کی مرضی کیا ہے؟ دیکھیں یہ آغاز ہو رہا ہے پیغمبر کی تبلیغ کا، کہ آپ کی مرضی کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے پیغمبر کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے بیٹے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم اس پر عمل کرو، انشاءاللہ میں تم کو دشمنوں کے شر سے بچاؤں گا۔ کوئی صلوات اور محمد دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی اور واقعہ، کوئی اور جملہ یاد آ گیا، تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں تم کو دشمنوں کے شر سے بچاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ وعدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا کھانے سے نہیں ہوئی، جناب ابو طالب کے وعدے سے ہوئی۔ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ پیغمبر سے وعدہ کیا۔ جب پیغمبر سے ابو طالب نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو دشمنوں کے شر سے بچاؤں گا، تو پھر پیغمبر نے آواز بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ کلمہ ہے، لیکن جو پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مطلب کیا ہوا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں یہ بھی وعدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ وعدہ ہی تو کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کے اس وعدے کی پشت پر جناب ابو طالب کے وعدے کا ہاتھ موجود ہے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بڑا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ہم تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ابو طالب کا وعدہ نہ ہوتا تو پھر کسی کی زبان پر کلمہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھنے والے محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں ہم سے پہلے دو حضرات نے منظوم انداز میں آپ کے سامنے، اس سے پہلے میرے خیال میں ہو سکتا ہے فام صاحب پڑھا ہوں یا اور کوئی پڑھا، لیکن دو لوگ میرے سامنے پڑھے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، لیکن آپ نے ان کی بات پر توجہ نہ کی۔ عرشی صاحب نے کہا آپ نے توجہ نہ کی، میں آپ سے قطعی نہیں کہوں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، لیکن کم سے کم پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات صلوات ضرور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب نے وعدہ کیا، جناب ابو طالب کے وعدے کے بعد پیغمبر اسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی۔ ایک تو وعدہ یہ ہو گیا۔ ابو طالب کا وعدہ کیا تھا؟ آپ تبلیغ دین کریں، ہم آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی جواب کے وعدے میں، اسی جواب کے وعدے کے طور پر، اسی وعدے کے سمجھ رہے ہیں آپ، جواب کے طور پر، احسان کے طور پر اللہ نے غدیر میں پیغمبر سے وعدہ کیا کہ آپ ولایت علی کا اعلان کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ اب 3 سال گزر گئے بعثت کے۔ جب 3 سال بعثت کے گزر گئے، سورہ شعراء پڑھیے، تو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ کیا اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں۔ کیا کریں؟ ڈرائیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، یہی حکم ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اقربین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قریب ترین لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے صرف پیغمبر کو حکم نہیں دیا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مصلحین کو، تمام مبلغین کو، جن کو تبلیغ کا شوق ہے یا جن کو اصلاح کا ذوق ہے، یہ درس دیا کہ دیکھو تبلیغ کی ابتدا گھر سے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اسلام، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ، گھر سے بنے۔ تبلیغ کی ابتدا جو ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور ہمارا ہی بیٹا نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تبلیغ کی جو ابتدا ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا رہے۔ تو پیغمبر کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، قریب ترین لوگوں کو ڈرائیں۔ تو پیغمبر اسلام نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے، 3 سال ہو گئے تھے پیغمبر کی بعثت کو، تو جانتے تھے کہ یہ قرابت دار ضرور ہیں۔ قرابت دار کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قریش سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ محمد ان کے خداؤں کے آگے سر نہیں جھکاتے، بت پرستی نہیں کرتے۔ تو اب اگر پیغمبر لوگوں کو بلاتے، دیکھیے اب یہ نازک بات ہے، مگر اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر جانتے تھے کہ بھئی اگر لوگوں کو یوں ہی بلائیں گے تو نہ معلوم کتنے پرسنٹ آئیں گے اور کتنے پرسنٹ نہیں آئیں گے۔ جتنوں کو بلایا جائے اس میں 60% آئیں، 50% آئیں۔ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ لیکن اگر اشتہار کے آخر میں لکھ دیا جائے کہ نظر مولا کا بھی اہتمام ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ تھوڑی نازک سی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اب پیغمبر کو انہیں بلانا تھا، لیکن بلائیں تو کیسے بلائیں؟ اب اگر یہ کہہ کے بلائیں کہ میں تم سے دین کی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہہ کے بلائیں کہ میں تم سے مذہب کی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہہ کے بلائیں کہ میں تم سے عبادت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو کتنے آئیں گے؟ وہ بھی کتنے آئیں گے؟ لہذا پیغمبر نے اہتمام یہ کیا، کہا بھائی پیغمبر نے بلایا ہے، محمد نے بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اب عرب کے لوگ کھانا کھانے کے شوقین، پیغمبر نے بلایا ہے کھانے کے لیے۔ جب پیغمبر نے بلایا کھانے کے لیے تو سب کے سب آ گئے۔ یعنی دعوت اسلام دعوت طعام کے پردے میں دی گئی۔ بات پہنچی آپ تک یا نہیں پہنچی ہے؟ پیغمبر نے بلوایا، کس کے ذریعے بلوایا؟ کہ مولا علی کے ذریعے بلوایا۔ 13 سال کا سن مولا علی، 13 سال کا سن۔ کچھ لوگ 10 سال کہہ دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ان کو تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ بعثت کے 3 سال کے بعد، بعثت کے وقت مولا علی 10 سال کے تھے، تو اب 3 سال کے بعد کتنے سال کے؟ 13 سال کے۔ اور رسول اللہ کتنے سال کے؟ 43 سال۔ 40 سال میں بعثت ہوئی، 43 سال کی عمر جو ہے 43 ایئرز رسول اللہ کی عمر ہے۔ اب رسول اللہ نے مولا علی سے کہا جائیے لوگوں کو بلا لائیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یا علی جن کو بلا کے لائیے گا ان میں کسی کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ اب یہ شرط پیغمبر نے رکھی، کوئی 40 سال سے کم کا نہ ہو۔ تو اب کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 75 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، جناب مولا کائنات ان کو بلا کے لائے۔ 40 سال سے کم کا کوئی نہیں۔
لیکن 13 سال کے علی اسی دعوت میں موجود. سن نہیں رہے آپ؟ اسی دعوت میں موجود. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، خدا کے لیے آپ پر اتنا متوجہ رہیں. بھیا ٹھیک تو چل رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہو؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو سب موجود، اور 13 سال کے مولا علی اسی بزم میں، اسی دعوت میں موجود ہے. مولا کائنات باقی کوئی 40 سال سے کم کا نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، یہ شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام جواب دے کہ کوئی اور 40 سے کم کا نہیں ہے، لیکن 13 سال کے علی موجود ہیں، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ ان سب کی عمریں مل کر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صلوات پڑھتے بار محمد وآل محمد. ان سب میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں. بس بہت جلدی عرض کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے شہر میں 40-45 سال سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی مجلس میں. ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل. اس لیے کہ یہاں کثرت مجالس ہے، کثرت سے مجالس ہوتی ہیں، اس لیے مجالس زیادہ تر 40-45-50 منٹ. اور اگر کوئی بہت زیادہ پڑھے تو ہمارے شہر کے سامعین جو ہیں وہ ایک بار اسے خوشی سن لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بار محمد، ایک صلوات اور پڑھنے بار محمد وآلہ. تو اس بات کا خیال میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ذاکرین کو بھی رکھنا. ایک صلوات اور پڑھنے بار محمد وآلہ. تو قبلہ لوگ آئے، کھانا کھایا سب نے، اور جب کھانا کھا چکے تو بہرحال 1 دن 2 دن 3 دن، اور اس کے بعد تیسرے دن پیغمبر کو گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور پھر پیغمبر نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور نبی اپنی امت کے لیے اتنا بہترین دین لے کے آیا ہو جیسا دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. لہذا کون ہے جو اس دین کے معاملے میں، دیکھیے بات میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو جو ہے موضوع سے الگ نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا کون ہے جو دین کے معاملے میں میری نصرت کا وعدہ کرے. کیا کہا؟ جو میری نصرت کا وعدہ کرے. جب پیغمبر نے یہ کہا تو سارا مجمع خاموش. 80 سال 75 سال 70 سال 65 سال 60 سال 50 سال 45 سال 40 سال اس عمر کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں بولا. 13 سال کے علی اٹھے، وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا ناصر ہوں اے اللہ کے رسول. جب مولا علی نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی بیٹھ جائیے. دیکھیے اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی وہ وصی وہ وارثتی وہ خلیفتی. یا علی بیٹھ جائیے، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. وکیل صاحب سنیے گا، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. آج اگر ایک چھوٹا سا منصب کسی کو حاصل کرنا ہو تو کتنی کوششیں، کتنی محنتیں، کتنی کاوشیں، نہیں اور عرض کروں کتنی سفارشیں چاہیے ہوتی ہیں. کوشش بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، فلاں کی سفارش بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. ایک چھوٹا سا منصب حاصل کرنے کے لیے یہاں مولا علی کھڑے ہوئے، انا ناصرک یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. یا علی آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں، یعنی آپ ہی میرے جانشین ہیں. ہماری جانیں قربان ہو ابو طالب کے 13 سال کے بیٹے پر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے، خلیفہ بن کے بیٹھتا. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. ایک باواد ولن صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. اٹھے ناصر بن کے اٹھے، نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اٹھے، اور خلافت کی سند لے کے بیٹھے.
دیکھیے قبلہ، میں واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں محسوس تو سب کر ہی رہے ہیں۔ دیکھیے دودھ ایک بہترین شے ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھے تو وہ کہتا ہے صاحب فل ڈائٹ ہے، یعنی رات کو اگر آدمی کھانا نہ کھائے فام صاحب اور ایک گلاس دودھ پی لے تو سب کچھ اسے مل جاتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سوٹ نہیں کرتا، تو اب اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ دودھ کی خرابی نہیں ہے، آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ اس کی طبیعت کی خرابی، یہی تو ہے نا معاملہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سیب بہترین چیز ہے، ایک سیب کھا لیا جائے تو ان کا ڈاکٹر گو آوے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ دہی اس سے بہتر چیز ہے، کسی سے بات کیجئے پڑھے لکھے آدمی تو کہا دودھ سے بہتر صاحب دہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا دہی کھا لے تو چھینکیں آنے لگتی ہیں، الرجی ہوتی ہے تو دہی۔ شہد کے بارے میں تمام احادیث ہیں کہ شہد میں شفا ہے، لیکن شہد سے بھی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شہد بھی ہضم نہیں ہوتا، تب اسے کیا کیا جائے؟ آدمی کا مزاج ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، اچھی سے اچھی چیز اسے ہضم نہیں ہوتی، یہ اس کے مزاج کی خرابی ہوتی ہے۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسے ہی قبلہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جسے سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے مگر فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ محمد۔ وہ بیچارے ایسے ہیں کہ انہیں فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں، لہذا یہ جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے فضائل اہل بیت بیان ہو تو وہ ہضم نہیں ہوتے، اور ہضم نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر مگر کی ڈکاریں آنے لگتی ہیں۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، فوراً وہ اگر مگر ایف اینڈ بٹ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے کرنے لگیں گے۔ ان کی سمجھ میں فضائل اہل بیت بیچاروں کی آتے ہی نہیں، اس کو ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم نے کہا دعوت ذوالعشیرہ میں 13 سال کے علی نے وعدہ کیا، تو اب کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا بچے تھے، 13 سال کے تھے، بچے تھے، جوش میں آگے بول دیے، باقی لوگ بعد میں بولے یا نہیں بولے، وہ تو بچے تھے، جوش میں آگے بول دیے۔ اب دیکھیں کسی بھی بزرگ کا تبرک اگر مجھے یاد آتا ہے تو میں نام ہی لے کے عرض کرتا ہوں، خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جبریلی اعلی اللہ مقامہ، بڑے غضب کے خطیب تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے خود سنا ان سے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ تو خالی نہ جائے گا اور آپ خاموش بھی نہ رہیں گے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں علی بچے تھے مگر نبی بچے نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ علی تو بچے تھے، اب مرحوم خطیب الایمان کے جملے میں ایک جملے کا اضافہ میں اپنی طرف سے کر دوں کہ بھائی 13 سال کے علی بچے تھے مگر 43 سال کے نبی بچے نہیں تھے۔ اب جملہ مجھ سے سنیے کہ بھائی 13 سال کے علی بچے تھے، آپ کے کہنے کے مطابق جوش میں بولے انا ناصروں کا یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ بھی تو کسی اور سے کہتے کہ یہ تو بچہ بولا ہے، کوئی بڑا بولے، لیکن نبی نے کسی اور سے نہیں کہا بلکہ علی کی گواہی کو کافی سمجھا اور کہا انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی۔ تو بھائی 13 سال کے علی جوش میں بولے، 43 سال کے نبی تو ہوش میں بولے۔ صلوات بر محمد قبلہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بس ایک نقطہ اس سلسلے میں اور غدیر کے سلسلے میں، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ مصائب کی طرف سفر کیا جائے۔ دیکھیں قبلہ
غدیر میں 2 وعدے، ایک وعدہ مولا علی نے کیا رسول اللہ سے، ایک وعدہ رسول اللہ نے کیا مولا علی سے۔ اس پہ بہت سے نکتے ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے سب ترک کیا، صرف ایک نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ ایک صلوات پر پڑھے بر محمد وعلیہ۔ جب شعراء اشعار ترک کر سکتے ہیں تو ہم نکتے بھی ترک کر سکتے ہیں۔ تو ایک نکتہ سنیں آپ اس سلسلے میں کہ مولا علی بچے تھے، تو ایک وعدہ بچے نے کیا بڑے سے، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ایک وعدہ بڑے نے کیا 43 سال کے بزرگ نے کیا 13 سال کے بچے سے۔ دیکھیے ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بزرگ سے کوئی وعدہ کرے لیکن وعدے کو پورا نہ کر سکے تو کوئی بچے سے کچھ کہتا وہتا نہیں۔ نہیں سن رہے ہیں آپ، شاید میں نے غلط کہا ہو تو آپ بولیے بھائی، کوئی بچے سے کچھ کہتا بہتا نہیں۔ سن رہے ہیں آپ کے بچے نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں انٹرمیڈیٹ میں مثلا ٹاپ کروں گا، یو پی میں نہیں کر پایا، 4تھے 5ویں نمبر پہ آیا، تو کوئی چھڑی لے کے شروع تو ہو نہیں جائے۔ کیوں؟ کہ بچے ہی نے تو وعدہ کیا تھا، محنت تو کی، رات بھر پڑھتا تھا، کوشش کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، کسی نے اس سے زیادہ محنت کر لی، تو کوئی اس بچے سے کچھ کہے وہے گا نہیں، اس لیے کہ بچے نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن اگر کوئی بزرگ کسی مجمع میں کوئی وعدہ کر لے، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ، کسی مجمع میں کوئی وعدہ کر لے کہ بھئی یہ کام ہم کرا دیں گے، مسجد میں سارے نمازی موجود ہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے، شدت کی گرمی ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک متمول آدمی تھے، پیسے والے تھے، کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی میں اس مسجد میں AC لگوا دوں، سب کے سامنے کہہ دیے، 1-2 سلواتیں ہو گئی، نعرے لگ گئے، یہ لگ گیا، بعد میں نہیں لگوایا۔ لوگ کہیں گے صاحب دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا مگر یہ کام نہیں کیا۔ تو اگر بڑا وعدہ کرے، تو میں نے مثال دے دی، ورنہ بہت سی مثالیں ہیں، کسی بزرگ نے کوئی وعدہ کیا، وعدے کو وفا نہ کرے تو ہر آدمی کہے گا، بچہ وعدہ کرے نہ بھی پورا کر سکے تو کوئی اس سے کچھ کہے گا نہیں۔ اب ذرا دعوت ذوالعشیرہ کے ان 2 وعدوں پر نظر کیجئے۔ ایک وعدہ بچے نے کیا، ایک وعدہ 43 سال کے میچور آدمی نے کیا۔ بچے کا وعدہ کیا تھا؟ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ نبی کا بڑے کا وعدہ کیا تھا؟ میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے بچے نے اپنا کیا ہوا نصرت کا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ بولیے کیا یا نہیں کیا؟ کہا بالکل کیا۔ شب ہجرت بستر رسول پر چین سے سو رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بدر کے میدان میں تلوار چلا رہے ہیں، 2/3 مشرکین کو قتل کر رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ احد کے میدان میں سب بھاگ گئے، علی نبی کو بچاتے رہے، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ خندق کے میدان میں عمر کو قتل کر رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ خیبر کے میدان میں پتھر پہ علم گاڑ رہے ہیں، مرہب کو بچھاڑ رہے ہیں، باب خیبر اکاڑ رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں صلح نامہ تحریر کر رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر پشکنی کر رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد جنگ حنین میں رسول کی مدد کر رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کو غسل و کفن دے رہے ہیں، نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر موقع پر علی نے رسول کی نصرت کی، لیکن کیونکہ نصرت ایک بچے کا وعدہ بڑے سے تھا۔ لیکن اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت نکتہ میرے پاس نہیں ہے آج کی مجلس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ ایک بچے کا وعدہ تھا لہذا شب ہجرت اللہ نے یا رسول نے مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ یا علی اگر آج بستر پر نہ سوئے تو کچھ نہ کیا۔ ارے بھیا مولا کا کرم آپ پہنچ گئے،
بدر کے میدان میں نبی نے نہیں کہا یا علی اگر آج آپ نے تلوار نہ چلائی تو کچھ نہ کیا، احد میں نہیں کہا کہ سب بھاگ گئے آپ نے مجھے نہ بچایا تو کچھ نہ کیا، خندق میں نہیں کہا کہ عمر کو نہیں مارا تو کچھ نہ کیا، خیبر میں نہیں کہا دروازہ نہ اکھاڑا تو کچھ نہ کیا، حنین میں نہیں کہا یا علی تلوار نہ چلائی تو کچھ نہ کیا، اس لیے کہ یہ بچے کا وعدہ تھا بڑے سے، لیکن کیونکہ خلافت کا وعدہ بزرگ نے کیا تھا، بڑے نے کیا تھا، 43 سال کے شخص نے کیا تھا، یہ تھا خلافت کا وعدہ، لہذا غدیر میں اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات بر محمد وآل ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ چلیے ایک رخ اور سنتے چلیے، اب آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے، لوگ کہنے لگے ہماری طرف اشارہ کر کے کہ یہ علی والے اور ہم نبی والے، اور کبھی کبھی ہم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ آپ یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہ توحید میں کوئی آپ سے زیادہ پختہ ہے، نہ عقیدہ رسالت و نبوت میں کوئی آپ سے زیادہ پختہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ شاید آپ سنتے نہیں یا پڑھتے نہیں، لہذا آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ صاحب وہ عقیدہ توحید میں ہم سے آگے ہیں اور وہ عقیدہ نبوت میں ہم سے آگے ہیں، اما وہ کیا عقیدہ توحید میں آگے بڑھیں گے جو اللہ کو تخت پر بٹھا دیں؟ جن کے بدن میں شرک چیٹی کی چال سے چلے ان کے ماننے والے کیا جانے کہ توحید کیا ہے؟ توحید تو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ توحید کے جیسے وکیل ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہی معاملہ نبوت کا ہے کہ ہم نے نبوت کو غیر غیروں سے نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے محمد کو محمد سے سمجھا۔ لیکن اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب ہم نبی والے آپ علی والے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایک آدمی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن اتنی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں، مان لیجئے، ٹھیک ہے مان لیا آپ نبی والے ہم علی والے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی والا ہے حقیقت میں وہی علی والا، اور جو علی والا ہے وہی نبی والا، لیکن چلیے مان لیتے ہیں آپ نبی والے ہم علی والے۔ تو پھر دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا؟ ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے، ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے، اور ایک وعدہ آپ کے نبی نے کیا ہمارے علی سے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی یا نہیں آئی؟ بھائی ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے، وہ کیا ہے کہ وہ ہے نصرت۔ ایک وعدہ آپ کے نبی نے کیا ہمارے علی سے، وہ کیا ہے؟ خلافت۔ تو اب کچھ فرائض ہمارے ہیں تو کچھ فرض آپ کا بھی ہے، ہم کچھ عرض کر رہے ہیں۔ اب شب ہجرت کا سونا ہم بیان کریں اس لیے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے۔ دیکھیں پیچھے تک جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کی توجہ چاہتا ہوں، ارے بھائی بدر کی جنگ ہم بیان کریں، یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے۔ احد ہم پڑھیں اس لیے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے۔ خندق خیبر ہم پڑھیں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے۔ حنین ہم بیان کریں اس لیے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے، لیکن خدا کے لیے غدیر آپ پڑھیے اس لیے کہ یہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سے۔ صلوات بر محمد وآل۔ بس تو اسلام میں تو وعدے ہی وعدے، پورا عشرہ پڑھا جا سکتا وعدے کے اوپر۔ میں نے ساری باتیں ترک کی، آقا حسین نے بھی وعدہ ہی تو کیا تھا جسے کربلا میں وفا کی، لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وعدے کے ساتھ وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، وعدے کو وفا کیا، لیکن جب وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں ابو طالب نہیں آتا، کہ انہوں نے جو وعدہ کیا وفا کیا یا نہیں کیا؟ مولا علی نے جو وعدہ کیا وفا کیا یا نہیں کیا؟
امام حسین نے جو وعدہ کیا وفا کیا یا نہیں کیا؟ لیکن ذہن میں کون آتا ہے جب وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وفا یعنی عباس، حضرت عباس یعنی وفا. شعر کہہ دیا کسی نے، شعر میں آ گیا وفادار، نام نہیں لیا گیا، لیکن ذہن میں حضرت عباسی آئے، کوئی اور نہیں آئے. حالانکہ وفا تو سب نے کی، کربلا میں جتنے شہداء ہیں سب نے وفا کی. امام حسین وفا کر رہے ہیں، مولا علی وفا کر رہے ہیں، تمام انبیاء نے وفا کی. کون ایسا جس نے وفا نہیں کی؟ لیکن ذہن میں کون آتا ہے؟ حضرت عباس. آپ کو معلوم عزیزوں وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب قبلہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ابو طالب نے خود وعدہ کیا، اور جو وعدہ کیا اسے وفا کی. علی نے خود نصرت کا وعدہ کیا، اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. آقا حسین نے بھی خود وعدہ کیا اپنے نانا سے، جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. آپ مجھے بتائیے، سوچ سمجھ کے بتائیے گا، غور کر کے بتائیے گا، کسی مجلس میں سنا ہو تو بتائیے گا، کسی کتاب میں پڑھا ہو تو بتائیے گا کہ آقا عباس نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کسی مجمع میں امام حسین سے کوئی وعدہ کیا ہو. کبھی آپ نے سنا؟ میں عجیب سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی وعدہ حضرت عباس کا آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ حضرت عباس نے وعدہ کیا امام حسین سے کہ آقا حسین آپ کربلا چلیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے؟ کہیں نہیں نظر آتا. لیکن وفا جو ہے وہ حضرت عباس سے منسوب. آپ کو پتہ ہے کیوں منسوب ہے؟ منسوب اس لیے ہے کہ ہر شخص نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. عباس نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کیا، بلکہ اپنے بابا علی کا وعدہ کیا ہوا. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، وعدہ تو مولا علی نے کیا تھا، بھئی عقیل کسی ایسے خاندان میں میری شادی ہو جائے جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ علی کا ہے، وفا عباس کر رہے ہیں. ایک نتیجہ خیز جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پتہ چلا علی کا وعدہ عباس نے وفا کیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا معصوم کا وعدہ کوئی غیر معصوم وفا کر سکتا ہے؟ یہ حضرت عباس ہیں جو اپنے بابا کا کیا ہوا وعدہ وفا کر. اور پھر عزیزوں حسین ابن علی ہماری جان قربان، جو وعدے آقا حسین نے اپنے نانا سے کیے تھے وہ کیا کیے تھے؟ اون کو قربان کریں گے، محمد کی شہادت پیش کریں گے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائیں گے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی کھینچیں گے، اپنا سر کٹائیں گے. یہ سارے وعدے نانا سے کیے تھے نا دین بچانے کے لیے امام حسین نے. لیکن قبلہ جو وعدے کیے تھے وہ روز عاشورہ کے لیے کیے تھے. ہم نے اس مجلس کو پڑھنے کا وعدہ کیا، پیشخانی ہو رہی تھی، ہم آ گئے. وعدہ وفا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. وقت مقررہ پر یعنی وقت کے اندر ہم حاضر ہو گئے، وقت کے اندر یعنی مجلس سے کچھ پہلے حاضر ہو گئے، تو ہم نے وعدہ وفا کر دی. شاید اس رخ سے کبھی آپ نے سوچا نہ ہو. سارے مقاتل پڑھ ڈالیے، ساری تاریخیں پڑھ ڈالیے، امام حسین نے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ روز عاشورہ کے لیے کیا تھا. روز عاشورہ کے لیے کیا تھا. جیسے چاہے ویسے سنیے گا، لیکن جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ حسین اس کریم ابن کریم کو کہتے ہیں جو اپنے وعدے سے 8 دن پہلے وعدہ گاہ پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ. 2 محرم. ایک کے بعد ایک گھوڑا تبدیل کیا، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. یہ حسین گھوڑے نہیں تبدیل کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو جانور بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں. بلاؤ لوگوں کو. لوگ آئے، پوچھا اس زمین کو کیا کہتے؟ کسی نے کہا کہ ایسے شط فرات کہتے، کسی نے کہا ایسے نینوا کہتے. الگ الگ نام لوگوں نے بتائے. ایک بزرگ آدمی آگے بڑھا، آقا اسے کربلا بھی کہتے.
فرمایا بس ہم یہیں قیام کریں، یہی ہماری منزل۔ خداوند عالم جناب تہذیب الحسن رضوی صاحب کے درجات کو عالی کرے، ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہ قبلہ ان مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی خدمت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، بلکہ ایصال ثواب کی شکل میں کھل جاتا۔ لیکن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کے طور پر کچھ بھی کرنا انہی بیٹوں کو زیب دیتا ہے جنہوں نے زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی، زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جذبہ جو ہوتا ہے کہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی مایوس نہ ہو کہ ان کے مرنے کے بعد کیا کریں کہ آپ ایصال ثواب کا دروازہ تمہارے لیے کھل گیا۔ سب سے بڑا ایصال ثواب، سب سے بہتر ایصال ثواب یہ ہے کہ ذکر حسین کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت طریقے ہیں، چلتے ہوئے راستہ چلتے ہوئے سورہ حمد پڑھ دیا، کہیں کسی مفلس کو نادار کو کچھ رقم دے دی، کسی مسجد میں تعمیر میں شرکت کر لی، صلوات پڑھ دی، ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں کچھ نہیں کر سکتے تو دشمنان آل محمد پر لعنت کر لی، تب بھی ایصال ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب کی بڑی گنجائش ہے۔ تو بس چند جملے آپ سنیں، میں مجلس کو تمام کر دوں۔ آقا حسین جب کربلا آئے تو 3 باتوں کا میرے مولا کو بڑا خیال تھا، بس وہ سنیں، میں مجلس تمام کر دوں۔ 2 محرم کو امام حسین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 باتوں کا آقا حسین کو بہت زیادہ خیال تھا۔ پہلا خیال اس بات کا تھا کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا فرمایا بھیا بعد خیمے دریا کے کنارے نصب کرا دو۔ خیمے دریا کے کنارے کیوں نصب ہوئے؟ کہ بچے پیاسے نہ رہیں۔ لیکن افسوس حسین کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی، اس لیے کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ اور پھر 7 محرم سے روز عاشورہ تک حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے العطش العطش کی آوازیں بلند کرتے۔ دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے۔ اللہ اکبر، بیویوں کا پردہ برقرار رہے۔ عزیزوں، اس کے لیے امام حسین نے جو خیمے لگوائے تھے، جو خیمہ گاہ تھی، اس کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے انصار کے خیمے تھے۔ انصار کے خیمے سب سے پہلے، جو دروازہ تھا وہاں پر آقا عباس کا خیمہ، انصار کے خیموں کے بعد بنی ہاشم کے خیمے تھے، دیگر بنی ہاشم کے خیمے تھے، اس کے بعد بیویوں کے خیمے تھے، اور سب سے بیچ میں جو خیمہ تھا وہ شہزادی زینب کا خیمہ تھا۔ اتنا اہتمام تھا جناب زینب کے پردے کا۔ 2 باتوں کا حل اسی سے نکلتا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا ہر روایت میں آپ کو یہی ملے گا۔ اس طرح سے امام حسین نے خیمے لگوائے تھے کہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب شہزادے علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ تو بی بی زینب جو خیمے سے باہر آئی تھی تو خیمے سے باہر آئی تھی، میدان میں نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اس وقت زینب اپنے خیمے سے باہر آئی تو بیویوں کے خیمے موجود تھے چاروں طرف، اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے موجود تھے، اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے موجود تھے، یعنی اتنے پردے موجود تھے تو جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شہزادے علی اصغر کی شہادت جو اور توجہ عزیزوں، تو یہ شہادت جو شہزادے علی اصغر کی ہوئی ہے یہ میدان ہی میں ہوئی ہے۔ آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام خیمے کے در پر بی بی زینب سے لے کر شہزادے علی اصغر کو پیار کر رہے تھے اور تیر آ کے لگ گیا تو کیسے لگ گیا؟ اس لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ چاروں طرف بیویوں کے خیمے موجود، اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے موجود اور اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے موجود۔ تو حسین نے خیموں کی ترتیب اس لیے رکھی تھی کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے، لیکن افسوس کہ خیمے جلا دیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، زینب و ام کلثوم کو دیار بدیار، بازار بازار پھیلایا گیا۔
اور تیسرا خیال امام حسین کو کس چیز کا تھا؟ تیسرا خیال امام حسین کو اس بات کا تھا کہ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. بس اسی کو وہ مجلس تمام ہے کہ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. لہذا بنی اسد کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب کربلا کے میدان میں ہم قتل کر دیے جائیں اور ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے یہ لوگ چلے جائیں، تم اپنے گھر سے باہر آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں ہمارے بیٹے کی مدد کرو. اس کے بعد بنی ہاشم رونے لگے، بنی اسد رونے لگے کہ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنی خواتین کو بھیج دو. اب بنی اسد کی خواتین برقعے میں نہا حسین کے سامنے آئیں. فرمایا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ نکلیں، ڈر کے گھر میں بیٹھے رہیں، تو تم انہیں غیرت دلا کے بھیج دینا کہ وائے ہو تمہارے اوپر، ارے نبی زادے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. ان عورتوں سے کہا تم بھی جاؤ، اب اپنے گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی. اب چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آئے، غور سے بچوں کو دیکھا. بچوں دیکھو جب یہاں جنگ ہو رہی ہو تو کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو کوئی تیر لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بچے کو کوئی پتھر لگ جائے، اس لیے کہ تمہاری زندگیاں تمہارے ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہیں. پھر فرمایا بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے اور ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہوں، آئے زہرا کے لال کی مظلومی، فرماتے تم اپنے گھروں سے کھیلتے ہوئے باہر آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بے گور و کفن لاشوں. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سی بات کو قبول فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں، ہم دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے جائیں. اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار کا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید تہذیب الحسن رضوی ابن سید محمد حسین رضوی. الحمدللہ رب العالمین.